بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج اپریل کی 7 تاریخ ہے اور ترجمانی قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ الکہف جو ہے اس کی آیت نمبر 12 سے بلکہ 13 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف 18ویں سورہ، آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، یہ جو آیت نمبر 9، 10 اور 11، 12، یہ جو 4 آیات ہیں، یہ بیج ہے، ان کی حیثیت بیج کی ہے، اور اس بیج سے اگلی جو آیات آ رہی ہیں اصحاب کہف کے حوالے سے، وہ اس بیج کا درخت ہے۔ اس بیج سے وہ سارا نظام جو ہے وہ آگے پھوٹتا ہے، اور اس حوالے سے ہم خلاصہ جو تھا اصحاب کہف کا یا ان کا مقام مرتبہ، وہ تو ان آیات میں آ گیا۔ اب اس تمام پروسیس میں جو اب شروع ہو رہا ہے آیات کا مجموعہ، اس میں ان کے بارے میں قرآن کا جو تفصیلی نقطہ نگاہ ہے، موقف ہے، اس کی وضاحت اور صراحت ہوگی۔ آغاز کلام یہاں سے ہو رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں ان اصحاب کہف کے حوالے سے۔ کیا لاتے ہیں؟ نبأهم۔ نبا میں 12 عرض کر چکا ہوں کہ ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جس کو پہنچائی جائے اس میں اس کا نفع ہو، اس کے لیے کوئی خوشی کا، راحت کا سامان۔ جس طرح ہم کسی بچے کو کامیاب ہونے کی خبر دیں کہ تم میرا کامیاب ہو گئے ہو، تو وہ خبر نہیں ہوگا، وہ نبا ہوگی۔ نبا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس سے پہنچائی جائے، اس کے لیے اس میں اس کی کوئی تعمیر ہو، فلاح ہو، خوشخبری ہو، مجدہ ہو۔ تو نبا کے لفظ لانے میں اللہ تعالیٰ نے جو نبا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غار میں جا کر سو گئے اور سوئے رہے، اور ایک اچنبے کے طور پر، کرشمے کے طور پر اللہ نے ان کو بیدار کر لیا۔ اگر ایسا ہو تو کوئی آپ کے لیے رہنمائی، یہ اہل ایمان کے لیے اس میں خوشخبری کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی نہیں۔ تو اس لیے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، افادیت نہ ہو، وہ نبا نہیں۔ تو قرآن اسے نبا کہتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ گویا کہ جس کو ہم یہ بیان کریں گے، جس کے سامنے ان حقائق کو لائیں گے، اس میں ان کا مفاد ہے۔ پھر فرمایا مزید برآں بالحق، کہ یہ کوئی قصے کہانی کے طور پر ہم بیان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو جو بیان ہے، یہ بیان حق ہے۔ حق کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو میٹیریلائز ہو کر رہے، مثلا گٹھلی آم کی حق ہے، اس لیے کہ اس میں پورے آم کا جو درخت ہوتا ہے، پورا آم کا درخت، وہ اپنے تمام خصائص اور لوازم کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم صحیح پروسیس اختیار کریں تو پورے کا پورا آم جو ہے وہ اپنے خصائص اور لوازم کو اس میں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ الحق، کہ یہ انباء خبر کی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، اس لازم ہے کہ یہ تمام تمہاری شخصیت کے حوالے سے، تمہاری جماعت کے حوالے سے، یہ سب کچھ ظہور پذیر ہوگا، میٹیریلائز ہوگا، یہ تمام رائپ اپ ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا ظہور ہوگا، اظہار ہوگا،
ان کی نمود ہوگی آپ کے توسط سے اور آپ کے اہل ایمان جو اصحاب کہف قرآن ہیں ان کے توسط سے۔ فرمایا کہ ان اصحاب کہف یا کتاب اللہ سے وابستہ جماعت کا بیان اس طرح ہے، انہم فتیۃ، کہ وہ سارے کے سارے جو تھے اصحاب کہف فتیہ تھے۔ فتار افکار محترم، اس میں بڑھاپا یا جوانی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فتح کہتے ہیں جس میں مردانگی ہو، جرأت ہو، جسارت ہو، حوصلہ ہو، عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، خواہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ فتح کے لیے جوان ہونا شرط نہیں ہے، اگر بڑھاپا ہے لیکن عزم اور ارادہ نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، وہ تو طاقت نہیں ہے اپنے فکر اور ارادے میں، تو وہ فتح نہیں ہے۔ اگر بڑھاپا ہے لیکن یہ تمام لوازمات موجود ہیں تو وہ فتح ہے۔ تو فتح کے اندر یہ بتانا، فتیہ کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ صحیح معنی میں مردان کار، عزم اور ارادے کے سمبل، یعنی پختہ ارادے والے، پختہ کریکٹر والے، پختہ عادات والے، یعنی جس نصب العین کو انہیں اختیار کر لیا اس پر جم جانے والے، اٹل، اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم۔ آمنو بربہم، مزید برآں یہ کہ وہ ایمان لائے۔ یہاں جو بربہم آیا اپنے رب پر، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ آمنو بإلہہم، الہ پر ایمان مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا ربوبیت عالمینی پر، کہ انہوں نے یہ ایمان ان کا اس بات پر تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جو سماوات ارض، سماوات العلیٰ، کائنات پست و بلند سب کی نشو و نما کرنے والا ہے، سب کو وسائل رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی کا جو سماوی کائناتی نظام ربوبیت کا ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہماری انسانی دنیا میں آ جائے، انسانی دنیا میں بھی وہی نظام ربوبیت آ جائے جو خالی کائنات میں از خود اللہ تعالیٰ کے قوانین طبیعہ کی اساس پر جو قائم و دائم ہے، ہم اس نظام ربوبیت کو اپنی اختیار و ارادے سے انسانی دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ اس امر کے اظہار کے لیے یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ربوبیت عالمینی یا وہ ربوبیت یا وہ نظام ربوبیت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اقدار وحی کی بنیاد پر عطا کیا تھا، اس کے قیام پر، اس کو نافذ کرنے پر، اسے ایک زندہ حقیقت بنانے پر وہ ایمان لائے۔ فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور جب وہ نظام ربوبیت پر ایمان لے آئے اور اس نظام ربوبیت کو اسٹیبلش کرنے پر وہ لگ گئے، تو زدناہم ہدا، جیسے جیسے وہ اس پروسیس میں بڑھتے گئے تو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت تھی اس کے نئے نئے شیڈز ان کے سامنے آتے گئے، نئے نئے پہلو کھلتے گئے۔ یعنی جب آپ کسی تھیوری کو ان پریکٹس لائیں گے تو بائی ایکسپیرینس وقت کے یعنی گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کا تجربہ اس چیز کو استعمال کرنا، کام میں لانا، اس میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو اس کے انر جو پوشیدہ پہلو ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زدناہم ہدا، ہم نے اپنی اس ہدایت پر چلنے کے نتیجے میں ان کے سامنے اپنی ہدایت کے اور پہلو، نئے نئے پہلو ان کے سامنے کھول دیے، نئے سے نئے پہلو جو تھے وہ ان کے سامنے نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ اور یہ کوئی اصحاب کہف کی خصوصیت نہیں ہے، آج بھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ بڑھاتا ہے، اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے ان کو الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اہتدا کہتے ہیں ہدایت کو کام میں لانا۔ جو بھی ہدایت سماوی کو، ہدایت ربانی کو، ہدایت قرآن کو کام میں لاتا ہے
اس سے جڑتا ہے، اسے سیکھتا ہے، اسے سکھاتا ہے، اس کے مختلف گوشوں کو، پہلوؤں کو اپنے سامنے لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خدا اسے اپنی ہدایت میں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور فرمایا کہ پھر وہ ہدایت کے نتیجے میں، ہدایت کی روشنی میں، ہماری ہدایت کی روشنی میں وہ جو اعمال انجام دیتے ہیں، ان اعمال کو قرآن کہتا ہے باقیات، باقی رہنے والے، باقی رکھنے والے۔ بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی صفات کو، ذات کو ہے۔ ہماری تمام چیزیں آنی و فانی ہیں، تباہ ہونے والی ہیں، لیکن ان میں سے جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اللہ کے پروگرام اور مشیت کے ساتھ جڑ گئی، وہ چیز باقی رہے گی۔ یا جو کچھ ہمارے پاس ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے تباہ ہو رہا ہے، وما عند اللہ باق، لیکن اس میں سے جو تم اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کو لوٹا دو، اللہ کے بینک میں اسے ڈپازٹ کر دو، باق، وہ باقی رہنے والی، وہ ختم ہونے والی نہیں، وہی تمہارا استقبال کرے گی آگے چل کر۔ تو والباقیات الصالحات، وہ بقا دینے والے اعمال، الصالحات، کہ جن کے نتیجے میں انسانی ذات میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، خیر عند ربک، یہ بہت بہتری پیدا کرنے والے ہیں اعمال تیرے رب کے نقطۂ نظر سے، عند ربک تیرے رب کے نقطۂ نظر سے، ثواباً از روئے انجام کے، وخیر مردا، اور انہی کا نتیجہ، ریئیکشن بہتر ہوا کرتا ہے۔ میری بات یہاں پر یہ تھی کہ یہ اصحاب کہف کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ آج بھی ایمان والے جب کتاب اللہ کو کام میں لاتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، اس پہ چلاتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، تو آج بھی ان کے سامنے کتاب اللہ کے نئے نئے شیڈز، آسپیکٹس، پہلو اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو پہلے سے یعنی ان کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں، تو عین گویا کہ جس طرح بجلی کونکتی ہے اچانک اس کی ایک چمک، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام آج بھی قلوب انسانیہ میں، اہل ایمان کے دلوں اور دماغوں میں اسی طرح چمک پیدا کرتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، فرمایا کہ یہ کام مشکل ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل دماغ کو مضبوطی عطا کی، ان کے دل دماغ کو مضبوط و مستحکم کیا۔ کب؟ اذ قوم، جب وہ ربوبیت عالمینی کے قیام کے لیے کھڑے ہو۔ قیام سے مراد ہے قیام ربوبیت عالمینی، کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے سٹینڈ ہونے کا، کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو ربط قلوب ہے رفقائے محترم، یہ سب سے بڑی نعمت الہی ہے، یعنی دل کا، دماغ کا ہر طرح کے شک سے، شبہ سے، ریب سے، تذبذب سے ویورنگ نہ رہے۔ ویورنگ مائنڈ جو ہے سب سے ردی مار، یعنی جس دل دماغ کے اندر اپنے موقف پر جم جانے کا ملکہ نہیں ہے، انقلاب تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک گھر بھی آباد نہیں کر سکتا۔ ربط قلوب کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ یا جس موقف پر، مسلک پر اس کے حق ہونے کے دلائل سامنے آ جائیں، پھر مومن اس پر اس طرح جم جائے، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لے کہ بعض و بارہ یعنی مسائل، یعنی مشکلات آئیں سو آئیں، لیکن جس طرح پہاڑ ہے کہ سیلاب کا پانی اوپر سے گزر جائے تو گزر جائے، لیکن وہ اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا۔ تو ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل دماغ کو ہم نے ربوبیت عالمینی کے موقف پر مضبوط و مستحکم رکھا۔ کیوں رکھا؟ اذ قالوا،
اس لیے کہ انہوں نے پہلے کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے قیام ہے بندے کی طرف سے، پہلے بندہ کھڑا تو ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ آپ سونا چاہتے ہیں اللہ آپ کو جگائے، آپ گرنا اور بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ خواہ آپ کو کھڑا کرے، ایسا نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو طاغوتی طاقتیں، نفس ہمارا ادھر ادھر کا وہ بہکا دینے والا جو عملہ ہے وہ متحرک ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی اساس پر اپنی رحیمیت اور رحمانیت کے صدقے میں گرتے ہوں کو سہارا دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا، بیٹھنے نہیں۔ جو طاقتیں ان کو بچھانا چاہتی ہیں وہ ان کے مقابلے میں ان کی نصرت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ اب جس وقت ان اصحاب کہف نے قیام کیا، کھڑا ہونے کا اعلان کیا کہ بھئی ہم تو کھڑا ہو گئے، اللہ کے پروگرام اور نظام کے لیے کوئی کھڑا ہوتا یا نہیں ہوتا ہمیں اس کی پرواہ نہیں، تو اس وقت انہوں نے جب کھڑا ہونے کا اعلان کیا تو ان کا ڈکلریشن کیا تھا، کیا انہوں نے اعلان کیا؟ فقالوا، تو انہوں نے اعلان کرتے یوں کہا، ربنا رب السماوات والارض، بس یہ ہے تمام خلاصہ کہ ہماری ربوبیت کرنے والا وہی رب ہے جو کائنات پست و بلند کی ربوبیت کر رہا ہے۔ یعنی نظام ربوبیت تو کائنات فطرت میں قدم قدم پر جاری و ساری ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ بارش، یہ آندیاں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سارے کے سارے ربوبیت عالمینی کے اصول پہ قائم ہیں، لیکن ان میں اختیار و ارادہ نہیں ہے۔ یہ اختیار و ارادے کے بغیر جبراً اور قہراً اس نظام ربوبیت پر کارکنانہ انداز میں چلے جا رہے ہیں۔ انسان کا بس یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار و ارادہ سے اس نظام کو قبول کرے۔ تو ان ایمان والوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کی اس ربوبیت کو اپنی انسانی دنیا میں لانا چاہتے ہیں، وہ ربوبیت جو کائنات پست و بلند کے گوشے گوشے میں جاری ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، پس ہم اس اللہ کے سوا، اس سے ورے، اس سے ہٹ کر، کہ وہ جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اسی آسمانی اور زمینی رب ہی کو ہم اپنی ذات پر حاکم بنائیں گے، اسی کے قانون پر چلیں گے، اسی کے نظام پر چلیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ خارجی کائنات میں تو اللہ کے قانون کو ہم مانیں اور جہاں انسانی دنیا کا معاملہ ہے تو وہاں ہم انسانوں کے قوانین، ان کی روایات، ان کے قصے کہانیاں مان لیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہی الہ، وہی قانون ساز ہے، اسی کا اختیار اعلیٰ ہے، وہی ہماری ذات پر، نظام پر حکمران ہوگا، جو کائنات پست و بلند میں قائم ہے، قیوم ہے، ان کا قانون عطا کرنے والا ہے، نظام عطا کرنے والا ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا کہ آسمان اور زمین کا الہ، قانون عطا کرنے والا اور انسانی دنیا میں اس کی ربوبیت اور قانونیت کا نظارہ یا نظام نہ ہوگا تو اس صورت میں شک تھا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی جو معاشرہ ڈوئلزم پر قائم ہوگا، سنویت پر قائم ہوگا، خارجی کائنات میں تو اللہ کو اللہ مانتا ہے، انسانی دنیا میں آ کر میری تیری والا نظام لیتا ہے، ربوبیت کی بجائے سرمایہ داریت، اجارہ داریت، شخصی آمریت، فرعون و حمان اور قارونوں کا نظام، تو یہ قوم بھی ایسا کرے گی کہ خارجی کائنات میں اور انسانی دنیا میں خلیج حائل کرے گی، خلیج مانے گی، شرط عطا، اس کا یہ قول، اس کا یہ نظام، اس کا یہ طرز عمل اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، بے قدرہ کر دے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔
فرمایا ہاؤلاء قومنا، دیکھو تو صحیح ہماری اس قوم کو. اور ہاؤلاء قومنا کے اندر ایک طنز بھی، یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہماری قوم. کیسی قوم؟ نتخذوا من دونہ آلہہ، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یا اس کے ورے، اس سے ورے، اس تک پہنچنے کے لیے ہیلے وسیلے کے طور پر شفعاء بنا رکھے ہیں، اولیاء پکڑ رکھے ہیں، قانون ساز بنا رکھے ہیں. آلیہ کا معنی جس کا قانون بائنڈنگ ہو، جس کی محبت دل دماغ میں گھر کر جائے، اور جس کے سامنے انسان اپنا نیاز مندی کا سر جھکانے پر یا جھکنے پر مجبور ہو. تو یہ ہماری قوم ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بہت سے مشکل کشاؤں کو، ٹھاکروں کو، حاجت رواؤں کو، داتاؤں کو، غوث کتب ابدال، اس نام سے ہزارہ کو پکڑ رکھا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہر دور میں رفقاء محترم دین کا مطالبہ یکساں رہا ہے. فرمایا کہ انہوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اس پر کوئی واضح سند اتھارٹی پیش کرو، اتھارٹی پیش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، قوت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام میں سانجھی ہیں، شراکت دار ہیں، ان کا بھی کوئی حصہ ہے. تو جب ہم ان سے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم اس کی کوئی دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو، تو دلیل دینے کی بجائے دلیل نہیں دیتے، سلطان بین، کوئی سند یا دلیل پیش نہیں کرتے. یہی کہ باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا ہے. اس ضمن میں سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، صالح، انبیاء ما سبق، بار بار ان کا یہی مطالبہ تھا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی سند پیش کرو، دلیل پیش کرو. اور سند اور دلیل کے حوالے سے رفقاء محترم سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 12 سورہ یوسف اور آیت نمبر 40، اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں. سورہ یوسف آیت نمبر 40، ارشاد فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں پکارتے، نہیں بلاتے، ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، نہیں دعائیں مانگتے، نہیں نذریں اور نیازیں پیش کرتے اللہ کے ساتھ، مگر جن کی تم پیش کرتے ہو الا اسماء، یہ سارے کے سارے کیا ہیں رفقاء، وہ تو نام ہی نام ہے، یہ نام ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. ان مزاروں کو، گدیوں کو اگر آپ کریدنا شروع کریں تو نیچے شاید آپ کو انسانی ڈھانچوں کی بجائے کہیں لکڑ دفن، کہیں پتھر دفن، کہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں، حکا دفن، اور کہیں ویسے ہی ڈھیریاں کھڑی کر دی گئی، آستانے بنا دیے گئے. فرمایا کیا ہے؟ الا اسماء، نام ہی نام ہے. اور نام بھی کیسے رفقاء محترم؟ سمیتموہا، تم یہ نام خود گھڑتے ہو. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا نام ہوتا ہے، 4 لائنیں اوپر، 4 لائنیں نیچے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے، وہ غوث اعظم ہے، وہ قطب ہے، وہ ابدال ہے، وہ شیخ العرب والعجب ہے. یہ کیا ہیں؟ نام. کون سے نام؟ سمیتموہا، کہ ان ناموں کو گھڑنے والے، یہ تمہاری ٹکسال میں یہ نام ڈھالتے ہو، دن رات سوچتے رہتے ہو کہ اپنے پیر کو کیا نام دے، کس نام سے پکارے، پھر وہ پیر مجبور کرتا ہے کہ مجھے اسی نام سے پکارو. فرمایا کہ اگر تم نے نہیں کیا تو آباؤ کو، تمہارے باپ دادا نے ایسا کیا ہو. یہ نام خود تم گھڑتے ہو، اور اگر تم سے ذرا اوپر چلو تو آباؤ کو،
تمہارے باپ دادا نے یہ نام گھڑے تھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے یہ سند نازل نہیں کی کہ اسے پکارا جائے، اسے حاجت روا مانا جائے، اسے مشکل کشا مانا جائے، اس کے قانون کو قانون سماوی، قانون قرآن کے مقابلے میں کوئی اہمیت دی جائے. کوئی سند اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسی نازل نہیں کی. اللہ کی سند یہ ہے رفقائے ان الحکم الا للہ. حق حکمرانی صرف اور صرف ایک اللہ کو. انسانی دنیا کا سب سے بڑا فساد رفقائے محترم کیا ہے؟ انسان پر انسان کی حکمرانی. انسان پر انسان کی حکمرانی سب سے بڑا فساد ہے. حاکم و محکوم کا تضاد سب سے بڑا تضاد ہے. اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو ایکویلٹی عطا کی ہے. ابن آدم ہونے کے ناطے سے تمام کے تمام مکرم ہیں، محترم ہیں. ان الحکم الا للہ. حق حکمرانی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے جب تک نہیں مانا جائے گا، عالم انسانیت سے فساد دور نہیں ہوگا. اور یہی امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. اور اس اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے، ہمارا اس اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبد بنو الا ایاہ، مگر اس ایک اللہ کے. یعنی عبودیت کا معنی ہے محکومیت. اللہ کے سوا کسی کے محکوم نہ بنو. حق حکمرانی صرف اللہ کا مانو. اور 615 کی روح سے اللہ کو حکمران ماننے کا معنی ہے اس کی کتاب کو حکمران ماننا، اس کے قرآن کو حاکم اعلیٰ ماننا. اور اگر ہم قرآن پر ایمان رکھیں لیکن قرآن کے فیصلوں کو، قرآن کے عقیدوں کو اختیار نہ کریں، تو 5, 44, 5, 45, 46, 47 یہ جو مقامات ہیں سورہ مائدہ کے 45, 46, 47 ان میں قرآن نے کافر، فاسق اور ظالم قرار دی ہے. جو قرآن پر ایمان رکھے لیکن اس کے فیصلوں کو دل اور دماغ کی گہرائیوں سے قبول بھی نہ کرے اور نافذ بھی نہ کرے. تو یہ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل دین، یہ ہے وے آف لائف. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام رفقائے محترم مذہب نہ تھا. مذہب تو انسانوں کے ذاتی ہوتے ہیں، ذاتی آراء، ذاتی اجتہاد. اور دین اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. دین ایک ہے، مذہب بے شمار ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام دین تھا، مذہب نہیں تھا. اسلام دین کو جب مذہب بنا دیا وہ پوجا پاٹ کی چیز بن کے رہ گیا. ذالک الدین القیم، یہ ہے کہ ایک اللہ حکمران ہے، اس کی کتاب حاکم اعلیٰ ہے، باقی سب محکوم ہے. یہ ہے وہ نظام حیات جو نوع انسانی کو اس کے صحیح معنی میں پاؤں پر کھڑا کرتا ہے. قیم، قیام عطا کرنے والا، نوع انسانی کے ایک ایک فرد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سیدنا یوسف نے بھی یہی کہا، لوگوں کی اکثریت اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتی، ایمان نہیں رکھتی. اور آج بھی یہی بات ہے. تو اس حوالے سے رفقائے محترم ایک اور مقام ذرا آگے چل کر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. سورہ الفاتر 35ویں سورہ آیت نمبر 40. سورہ فاتر 35ویں سورہ آیت نمبر 40. قل ارأیتم، کہو ان سے، پوچھو ان سے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ مذہب اور غور کرے، مذہبی ذہن ہو اور غور کرے، فکر کرے، تفکر و تدبر سے کام لے.
مذہب تو کہتا ہے کہ غور و فکر کرنا کام ہے ابلیس کا، ہم کیوں کریں؟ قرآن کہتا ہے ارأیتم، تم نے خود بھی کبھی عقل و بصیرت سے کام لیا یا نہیں لیا؟ کس حوالے سے؟ فرمایا کبھی عقل سے سوچا ہے ان کے بارے میں شرکاءکم، کہ جن کو تم نے حصے دار بنا لیا کہ ذات صفات اختیارات اس کے حکم نامے میں، الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کی تم دعوتیں لیے پھرتے ہو، پکارے لیے پھرتے ہو، منادیاں کرتے ہو، یہ کرنی والے ہیں، یہ ید بیضا لیے پھرتے ہیں۔ عقیدت اور ارادت ہو تو ان کی مجلس میں جا کر دیکھو، ہاں جی، کہ لیے پھرتے ہیں ید بیضا اپنی آستینوں میں، جا کر تو دیکھو، ہاتھ میں ہاتھ تو ڈالو، کہ جن کی تم پکاریں، ندائیں، آوازیں، دعوتیں اور جن سے نظریں نیازیں ان کی دیتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اپنی بیماریاں ان سے دور کرانا چاہتے ہو، مشکلات میں ان کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، فرمایا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ ان میں سے وہ کون سا ہے کہ جس نے کائنات کے کسی چپے یا گوشے یا ذرے کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ کون سا گوشہ ذرہ ایسا ہے جو ان کا پیدا کرتا ہے؟ کوئی چیز کائنات میں ان کی پیدا کرتا ہے؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے، ارونی، مجھے دکھاؤ، سمجھاؤ۔ اور فرمایا چلو پیدا نہیں کر سکے، پیدا کرنے میں عاجز، چلو بھائی ہم لوگوں شرکن فی السماوات، چلو سماوی کروں میں کہیں ان کی کوئی شراکت ہے؟ یونیفارمٹی آف لا، ایک ہی قانون ہے رفقائے محترم، زمین کی پستیوں سے لے کر سماوی کروں کی بلندیوں پر یونیفارمٹی آف لا ہے، اور ایک ہی قانون کا نافذ ہونا وحدت مقنن کی دلیل ہے۔ ایک قانون ساز، ایک ہی اس کا منفذ نافذ کرنے والا۔ اس کائنات میں کئی ڈوئلزم نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، دو قانون نہیں ہے، دو قانون ساز نہیں۔ فرمایا ہم لوگ شرکن فی السماوات، کیا ان میں سے کسی میں یہ طاقت ہے وہ کہے کہ فلاں قرہ جو ہے اس میں میرا بھی اللہ کے ساتھ کوئی حصہ ہے، شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے؟ ہم آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، فرمایا کہ اگر یہ تمہارے سامنے گپ آنکنا شروع کر دیں، ہاں فلاں بزرگوں سے سنا ہے ہم نے، فلاں قصہ منقول ہے، فلاں بزرگوں کے ملفوظات میں ایسی بات آئی ہے، فرمایا ان سے کہنا بزرگوں کے ملفوظات کی بات نہیں، ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ ہم آتیناہم کتابا، ان سے کہو اللہ کی کوئی کتاب کی شہادت پیش کرو، کیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب؟ فہم علی بینہ، اگر ان کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے تو پھر ان کا موقف بینہ پر ہے، دلیل پر ہے، واضح سند اور دلیل ہے ان کے پاس۔ کس کی؟ کتاب الہی۔ قرآن دلیل کتاب کو کہتا ہے، جس کے پاس کتاب کی دلیل ہے وہ بینہ پر ہے، اور جو باپ دادا کی روایات ہانک رہا ہے وہ بینہ پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا فتویٰ کیا ہے، وہ تمہیں کیا کہتی ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اور فرمایا کہ جو یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ وعدے اور وعیدیں لے دے رہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہمارے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہمارا جھنڈا ہوگا، فرمایا یہ سارے کا سارا غرور ہے۔ غرور بتایا کر اس کا مطلب غریر، بھینس یا گائے کا بچہ جب مر جائے
اور وہ ہیبچول ہو چکی ہو اس بچے کو دیکھ کر دودھ اپنے وہ تھنوں میں پستانوں میں اتارنے پر، تو ہم ایک ڈھانچہ بناتے، اس کو وہی کھال پہنا دیتے، اس میں بھوس مار دیتے، اور گائے یا بھینس سمجھ لیتی ہے کہ یہ میرا حقیقی بچہ ہے، لیکن وہ لائف لیس ہوتا ہے، اس میں نشو و نما نہیں ہوتی، وہ اپنے اظہار اندر کے اظہار پہ عاجز ہوتا ہے۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ سارے کے سارے جو مذہبی پیشوا ہیں نا، یہ جو کھلونے ان کو دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو، یہ سارے کے سارے حقیقی بچے نہیں ہیں، ان کے اندر بھوس بھرا ہوا ہے، لائف لیس ہے، زندگی سے محروم ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن کا جو موقف ہے، یہ پچھلی ذرا 2 صفحے پیچھے چلے، اسی سورہ کی آیت نمبر ذرا 14 کو دیکھیں۔ اصحاب کہف کی کشمکش آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ پہلے ہم 13 لیتے ہیں، 13 کا یہ حصہ، ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو جو تمہارے لیے دن اور رات کو لاتا ہے، جس کے ہاتھ میں دن اور رات کی تبدیلی ہے، شمس و قمر کا نظام ہے، یہی ہے تمہارا رب، لہو اختیار اور اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے پاس ہے، مالک الملک صرف ایک ذات ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو۔ آگے تو رفقائے محترم یہ امت یوں کہا کرتی تھی کہ ہم بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتے، اور اب یہ قوم ترقی کر کے یہاں پہنچی ہے، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے تو کچھ ہماری جھولی میں ڈال دے۔ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، پہلے پکارتے اللہ کو تھے، ان کا واسطہ دیتے تھے، آپ ترقی کر گئے ہیں شرک میں، آپ پکارتے ہی غیر اللہ کو ہیں اور اللہ کو بطور واسطہ اور وسیلہ اس کے حضور میں لے جاتے ہیں۔ کہاں گری ہے یہ قوم امت؟ فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ، ما یملکون من قطمیر، قطمیر رفقائے محترم یہ جو جھلی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی کی، کھجور کی گٹھلی میں سینٹر میں وہ ایک سوراخ سا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سفید جھلی ہوتی ہے، وہ سفید جھلی جو اسے قطمیر کہتے ہیں عربی میں۔ اس کائنات پست و بلند میں رفقائے محترم اللہ کے سوا کسی نبی کے ہاتھ میں، ولی کے ہاتھ میں اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا کہ پوری کائنات کے اندر ایک کھجور، اس کی گٹھلی، گٹھلی کے اندر سوراخ، سوراخ کے اندر وہ سفید جھلی۔ اور سفید جھلی کا کیا مقام ہے اس پوری کائنات کے پست و بلند کے مقابلے میں؟ کسی غیر اللہ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اے لوگو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاء، اے لوگو جن کے مزاروں پر جا کر نظریں نیازیں دیگیں چڑھاتے ہو، پکارتے ہو، سلام پڑھتے ہو، تو سلامیاں دیتے ان کے مزارات، اے لوگو ان تدعوہم، اگر تم جا کر ان کو پکارتے ہو تو سنو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تو تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، سنیں تو زندہ ہوں، وہ تو مردہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لا یسمعوا دعاءکم، یہ مردے، یہ قبریں، یہ آستانے، یہ بزرگ، یہ ولی، یہ نبی جن کو پکارتے لا یسمعوا دعاءکم، ان میں اختیار و ارادہ ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ دعا کو سن سکے۔ اور آگے کا دلیل دی عقل اور منطق سے،
فرمایا وَلَوْ سَامِعُوا، بفرض محال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سن لیتے ہیں، اگر بفرض محال سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو ان کے پاس طاقت اور اختیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری اس پکار کو میٹیریلائز کر سکیں، اس کو کارآمد کر سکیں، تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، مجبور محض ہے۔ سن بھی لیں تو سننے کے باوجود اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو، کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، قرآن کہتا ہے تم کافر ہو۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ بزرگ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کی پکار لگانے والا، دعا مانگنے والا، اس سے امداد طلب کرنے والا، حضر کتاب اللہ کیا ہے؟ شرک ہے، مشرک ہے۔ اور فرمایا لا ينبئک مثل خبیر، فرمایا میرے دین کی خبر تجھے اسی سے پوچھنا چاہیے جس کے پاس میری خبر ہے۔ اللہ کا دین اللہ کی کتاب سے پوچھ، مالک الملک کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مالک ہی سے پوچھ، اس کے قرآن سے پوچھ۔ لا ينبئک مثل خبیر، اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ خبردار ہے جو تمہیں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے دین کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہاں رفقا محترم غیر اللہ کی پکار کو کیا کہا؟ شرک، اور ایسے مشرک ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مشرک ہی نہیں، کافر ہے۔ 46/5 46/4 اور 5 6 یہ 3 آیات ہم لے رہے ہیں سورہ الاحقاف۔ قل ارأیتم، کہو، قل ارأیتم، کہو کیا تم نے غور کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، ان کے بارے میں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ۔ ذرا سوچو تو صحیح، جواب دو ہمیں۔ ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کوئی ٹکڑا ہمیں دکھاؤ کہ جو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیدا کر رہا ہے۔ پوری کائنات پہ گھوم جاؤ، کیا کوئی ایسا ٹکڑا گوشہ ذرہ ہے کہ جس کو کہہ سکو کہ یہ ہمارے فلاں پیر نے پیدا کیے، فلاں غوث اور قطب نے پیدا کیے؟ ہم لہم شرکن فی السماوات، یا پیدا نہیں کیا تو کوئی ایسا گوشہ سماوی کروں کا دکھاؤ، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نجوم و کواکب میں کوئی جگہ ہے جہاں کہو کہ ان میں سے کسی کی پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، فرمایا باپ دادا کی گپیں نہیں ہم سننا چاہتے، باپ دادا کی حکایتیں روایتیں نہ لانا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر قرآن کی نہیں، قرآن سے کوئی پہلی کتاب ہی لے آؤ، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئے گی وہ تو شرک کی حامل ہو نہیں سکتی۔ فرمایا قرآن سے پہلی کوئی کتاب دکھا دو، او اثارات من علم ان کنتم صادقین، چلو اگر کتاب کی قرآن کی بارگاہ سے تمہیں جواب نفی میں ملتا ہے تو کائنات فطرت میں کوئی سائنٹیفک شہادت ہی پیش کر دو۔ اثارات من علم، سائنٹیفک شہادت علم کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے اگر تمہیں نصرت نہیں ملتی تو اعمال الہی کائنات فطرت سے کوئی دلیل لے آؤ۔ اور آگے کا رفقہ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر کون زیادہ گمراہ ہے؟ جو یہ کام کرے وہ گمراہ ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو علامہ ہی کیوں نہ کہے، علامہ کہے، فہامہ کہے، شیخ العرب والعجم کہے،
اللہ کا فتویٰ یہ ہے وہ گمراہ ہے، گمراہوں کا امام ہے، سب سے بڑھ کر گمراہ ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کا من اضل، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے ساتھ روا رکھتا ہے اوروں کو پکارنا، ان کی صلاۃ غوثیہ، غوث الاعظم کے نام ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مزار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو جو اس چیز کو روا رکھتا ہے وہ سب سے بڑھ کر گمراہ۔ فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی اگر ان کو زندہ رہنے کی مہلت ملے اور قیامت کے دن تک اس مزار والے کو پکارتے رہیں، امداد کو کر ہماری امداد، کر ہماری امداد، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ کر کرم، تیرا اپنا ہی تو کام ہے، کرم کر ہمارے اوپر، کروا کرم اگر خود نہیں کر سکتا تو اللہ سے کروا دے، مجبور کر اللہ کو، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ دنیا اور آخرت میں ہمارا پالن ہار تو ہے، لج پال تو ہے، ہماری لج تیرے ہاتھ، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف نماز پڑھتے اور کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھی کو اپنا فریاد رس، امداد کرنے والا، مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر دوسرے ہی لمحے مزار پر آ کر جو ایاک نعبد کا پکا ہے کیا تھا، اس کو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کچا سمجھ کر پاش پاش کر توڑ ریزہ ریزہ کر، قیامت کے دن تک تم ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور فرمایا انہوں نے پکار کا جواب کیا دینا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون ان کی ڈیری پر آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جس دنیا میں وہ چلے گئے اس دنیا کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا قبر انہوں نے جاگے ہو، وہ خود ہی جاگ کر قبریں بھی ان کی جاگتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ بیچارے غافل ہیں، ان کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آگے کہا رفقائے محترم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب فرمایا کہ ان کا حشر ہوگا، جب میدان حشر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پکارنے والوں کو بھی اور جن کو یہ پکارا کرتے تھے، دونوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا میدان حشر میں، کانوا لہم اعداء، تو جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ انہیں کہیں گے ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو، ہم نے کب کہا تھا ہم تمہارے داتا ہیں، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے پاس اللہ کا اختیار ہے، ہم نے کب کہا تھا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت کا انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ عبادت کا معنی ہوا پکار، بس کسی غیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ، خوار مطلق سمجھ کر اس کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا ایک معنی ہوا غیر اللہ کو پکارنا، اس کو صاحب اختیار سمجھ کر، صاحب ارادہ سمجھ کر، اور اس کے پاس قوت و طاقت سمجھ کر اسے پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت۔ اس ضمن میں رفقان محترم موقع کی مناسبت سے یہ جو چھوٹے چھوٹے غوث کتب ولی بنے ہیں نا، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، ان سب سے اوپر چلے تو خاتم النبیین،
خاتم النبیین کا دین میں مقام کیا ہے؟ اصحاب کہف قرآن کا جو امام ہے رسول، اس کا مقام کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ ایک حوالہ دے کر آگے چلتے ہیں۔ سورہ الانعام، ذرا پیچھے چلیں، سورہ الانعام 6 سورت ہے، 6 سورت اور آیت نمبر 50۔ سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 50۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ رفقائے محترم اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی پکی بات ہو سکتی ہے؟ مالک الملک کا حکم ہو، خاتم النبیین کے الفاظ ہوں، اور قرآن میں موجود ہو، محفوظ ہو، موجود فی القرآن ہو، اللہ کا حکم، نبی کی سنت، اس کے بعد بھی کوئی اور دین چاہیے؟ کیا کہا؟ اے لوگو میرا دین سن لو، لا اقول لکم، اے لوگو میں تو تمہیں نہیں کہتا، مولوی کہے، پیر کہے، 14ویں صدی کا اعلی حضرت کہے تو کہے میں نہیں کہتا، رسول کہتے ہیں میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں کہوں۔ کیا کہوں؟ عندی خزائن اللہ، کہ لوگوں اللہ کے خزانے، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قدرتیں اب میرے پاس آ گئی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ کے پاس وعدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی تمام پاورز ڈیلیگیٹ کر گیا، ڈیلیگیٹ کر چکا ہے رسول محمد رسول اللہ کے پاس۔ تو رسول کہتے ہیں لوگوں میں نہیں کہتا، یہ بے ایمان لوگ ہیں جو تمہیں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، غلط۔ کتنا بڑا دل گردہ چاہیے رفقائے محترم دین کی دعوت کے لیے، کیونکہ آج ہمارا بھی ذہن ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے قسمت تبدیل ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، خوشحالی کا دور آ جائے گا، ان کی نگاہ کرم سے مشکلات دور ہو جائیں گی، یعنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں میرے پاس اس لیے نہ آنا، یعنی دین کو ڈس انٹرسٹڈ ہو کر قبول کرو، اگر کل کلا نقصان ہو گیا تو بھاگ جاؤ گے۔ کسی ابو لہب نے، ابو جہل نے تھپڑ مارا، کاروبار میں نقصان پیدا کر دیا، چلتا ہوا کاروبار اس نے روک دیا، قرآن کی وجہ سے پرمٹ منسوخ ہو گیا، قرآن کی عداوت کی وجہ سے اور کوئی مالی نقصانات پہنچے، تم تو کہو کہ دین بڑا خراب ہے۔ دین کو صرف دین ہونے کے ناطے سے قبول کرو، مالک الملک کا حکم ہونے کے ناطے سے قبول کرو، بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ بندہ آمد از برائے بندگی، بندہ تو آئے ہی بندگی کے لیے، تو بندگی میں مشکلات آئیں یا راحتیں، اس کی پرواہ نہ کرو۔ خزانے اللہ کے میرے پاس نہیں، پہلی بات۔ ایک اور ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے، لاٹری نکلنے والی تھی، انہوں نے پیشگی ایک نمبر بتا دیا، ہماری لاٹری نکل آئی، ہے نا ہمارا پیر کامل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اعلان کرو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، لوگوں مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر رسول کو معلوم ہوتا کل کیا ہونے والا ہے تو عہد میں پسپائی ہوتی، دندان مبارک شہید ہوتے، بیر معونہ پر جو 70 حفاظ کو شہید کیا گیا۔ تو اگر رسول کو علم ہو کہ کل یہ ہونے والا ہے تو کل جو بھی ناکامی ہے، پسپائی ہے، اس کا آج ہی سد باب کر لے۔ نہیں، لا عالم الغیب، میں غیب دان نہیں ہوں۔
اور آگے فرمایا رفقائے محترم ولا اقول لکم انی ملک، اے لوگوں میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کھاتا نہیں پیتا نہیں، حاجت نہیں مشکل، میرے لیے کوئی کھانا پینا بشری تقاضے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ولی اس کو کہتے ہیں ساری عمر اس نے ایک سیب پر گزار دی، اور سیب پر گزارنے سے سمجھ آتی ہے کہ شاید ایک سیب تو زندگی میں کھا لیا ہوگا، نہیں یہ ساری زندگی اس کو سونگتے رہے، تو سونگنے کا تکلف کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، ایک سیب بھی کیا ضروری تھا۔ اے لوگوں میں سپر نیچرل نہیں، میں بشر ہوں، کھاتا ہوں، بازاروں میں جاتا ہوں، سودا سلف لاتا ہوں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، حجرہ نشین رسول نہیں تھا، اپنی حاجات و ضروریات کے لیے گلیوں میں بازاروں میں منڈیوں میں مارکیٹوں میں جانے والا، اور وہاں جا کر اللہ کے دین کی منادی کرنے والا۔ تین چیزوں کی رفقائے محترم نفی کی، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، پہلی بات، آنے والا کل کیسا ہوگا مجھے علم نہیں، میں انسان ہوں فرشتہ نہیں، نور نہیں، اور چوتھی بات، یہ تین تو نفی میں نیگیٹو، اب آئیے پازیٹو، چوتھی بات اور پہلی اور آخری بات، کیا بات؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اس قرآن کے جو اللہ میری طرف وحی کرتے، رسول وہی قرآن کے ماتحت چلنے والے ہیں، قرآن کو پیچھے چلانے والا رسول نہیں ہے۔ تو اگر رفقائے محترم رسول قرآن کے پیچھے چلے تو کیا رسول کی طرف منسوب جو اقوال احادیث ہیں وہ قرآن پر حاکم ہو سکتے؟ اگر رسول بنفس نفیس موجود ہو تو قرآن کے تابع، اور 250 سال بعد ان فلاں کے نام پر حدیثیں جمع کی جائیں، وہ قرآن پر حاکم اور قاضی بن جائے۔ بھائی رسول بنفس نفیس موجود ہو تو ماتحت، اور رسول کی طرف منسوبہ اقوال قرآن پر حاکم، یہ تضاد ہے۔ آگے رفقائے محترم قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہو کیا بھلا آنکھوں والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اندھا کن کو کہا؟ اندھا وہ عالم ہے، امتی ہے، انسان ہے جو کہے اللہ کے خزانے اللہ کے پاس نہیں، یا اللہ ہی کے پاس نہیں، پیروں فقیروں کے پاس، نبیوں کے پاس بھی اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب دان ہے، اور رسول جو تھا وہ بشر نہیں، وہ فرشتہ تھا، فرشتوں سے اونچا تھا، نور تھا۔ یہ اندھا پن ہے، اور یہ بھی اندھا پن ہے کہ قرآن پر رسول یا ان کی احادیث حاکم۔ بصیرت کیا ہے، روشنی کیا ہے؟ کہ ان تینوں چیزوں کی رسول سے نفی کی جائے اور رسول کو قرآن کا متبع مانا جائے۔ آگے فرمایا افلا تتفکرون، اے لوگوں تم نے عقل و فکر سے کام لینا کیوں بند کر دی؟ کیوں تم عقل و بصیرت سے کام نہیں لے رہے؟ عقل و بصیرت سے کام لیا کرو۔ تو یہ تو رفقائے محترم ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہی اگر وہ آیات لاتے رہیں تو رات گزر جائے گی۔ تو سورہ کہف تو ابھی ہم نے آیت 14 تک پہنچے، تو واپس چلتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 15، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ انہوں نے غیر اللہ کو یا اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لیا ہے، اس پر کوئی واضح دلیل، وحی کی دلیل یہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ فمن ازلم، بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ کے اوپر اور گھڑتا بھی ہے جھوٹ۔ یہ ساری کرامتیں
جھوٹی کرامتیں ہوتی ہے رفتار ہوتے ہیں، یہ گھرنت ہوتی ہے، فلاں ہوا میں اڑ رہا تھا، فلاں پانی میں تیر رہا تھا، فلاں جنگل میں آیا اور میں پانی پلا گیا، روٹیاں دے گیا، یہ تمام کیا ہوتا ہے؟ افطرا ہوتا ہے۔ افطرا کا مطلب گھڑنا، یہ گھرنت ہے، ایجاد بندہ ہے۔ پیرا نہیں پرانن، پیر نہیں اڑا کرتے، مریدا نہیں پرانن، مرید ان کو پر لگا کر اڑایا کرتے، بلکہ بے پر کی اڑایا کرتے۔ اب اصحاب کاف نے، ایمان والوں نے، ایک طرف تو قوم پر اتمام حجت کیا اور لازم بھیج آ جائے گی تو قوم ان کو اپنے ماحول اور معاشرے میں نہیں رہنے دے گی، اس لیے اب علیحدگی کا مرحلہ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اے ہمارے رفیقوں اور ساتھیوں، کہ جب ہم تم علیحدہ ہو گئے ان سے، ان کی معیشت، معاشرت، سیاست سے جب ہم نے علیحدگی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی ہم علیحدہ ہو گئے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ کھڑا کر لیا ہے، گھر لیا ہے، بنا لیا ہے، تو پس جب علیحدگی اختیار کی ہم نے ان سے اور ان کے معبودوں سے، ٹھاکروں سے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آپ پناہ پکڑو تم اللہ کی کتاب۔ ہماری پناہ کا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کے عین مطابق ریاست، سوسائٹی، مدینہ، دارالہجرت، کہ اب ہم اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ وابستہ کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کی پناہگاہ میں چلے جائیں، اور پھر اس کے مطابق جہاں ہم کوئی سوسائٹی، معاشرہ، ریاست بنا سکتے ہوں، وہاں پر ہم اپنی تمام توجہات کو لگا دیں۔ اور یہ اعتزال جسے کہتے ہیں، اعتزال اس کا معنی ہوتا ہے جدا۔ تو جب تک ایمان والا مشرک سے جدا نہ ہو، اس کے عقیدوں سے، اس کی عادتوں سے، اس کی خصلتوں سے، اس کے ماحول اور معاشرہ سے، اور جب تک وہ مخلوط رہے گا تو امتیاز کا دور نہیں آئے گا۔ اس علیحدہ ہونے میں بڑی مشکلات ہیں۔ آدمی کہتا ہے یار اپنے خاندان سے کیسے کٹیں، ناک کٹ جائے گی، اپنا ماحول اور معاشرہ کیسے چھوڑیں، بڑا مشکل ہے، کہاں جائیں گے؟ یہی مشکلات رفتہ محترم قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہی مشکلات پیش آئی، انہوں نے بھی اعتزال کیا۔ یہ اگلی سورہ جو ہے مریم، اس کی آیت